بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف میں آپ کا ویلکم، خیر مقدم ہے۔ امید ہے بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کو، آپ کے گھر لڑکے ہوں یا آپ کے گھر میں لڑکیاں ہوں، ان کو قرآن کی تعلیم ضرور دو۔ یہ قرآن کی تعلیم آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ قرآن کی تعلیم دینا آپ کے یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ قرآن کی تعلیم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اپنے بچوں کو، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ کیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھائی چارگی سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو، آپس میں رحم دلی سے آپس میں رحم دلی والا معاملہ پیش کر لیا کرو، رحم دلی کے ساتھ پیش آیا کرو، اس لیے کہ رحم کرنا یہ رسول اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، لا یرحم من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی پر، کسی رشتہ دار پر، کسی پڑوسی پر، آپ کسی تعلقات والے پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اگر آپ کی عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، تب بھی سیکھ لو۔ کسی مولانا صاحب سے، کسی حافظ صاحب سے ٹیوشن لگا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی اوچھے کانے آدمی سے مت پڑھنا جس سے خود قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ کچھ لوگ عورتوں سے پڑھ لیتے ہیں، ملانیوں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر مدرسے کی تعلیم یافتہ کوئی خاتون ہے، مدرسے کی پڑھی ہوئی کوئی خاتون ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتی ہے، مخارج حروف کے ساتھ، صحت الفاظی کے ساتھ پڑھ لیتی ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: مخارج حروف و صفاتها و معرفت الوقوف، یعنی مخارج حروف، حروف کے مخارج اور ان کی صفاتیں اور ان کی صفات، اور معرفت الوقوف، اور وقفوں کا پہچاننا، ان کی معرفت، کہاں وقف ہمیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیے، آپ کسی ادھے پونے اوچھے انسان سے پڑھیں گے تو وہ قرآن کی تعلیم آپ کو صحیح نہیں دے سکتا۔ کسی اچھے انسان سے پڑھیے جو قرآن صحیح پڑھا لیتا ہو، جو قرآن کی تعلیم صحیح دے لیتا ہو، جس کو علم ہو اس بات کا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا کیا ضابطہ ہے، قرآن پڑھنے کا کیا اصول ہے، اخفا کہاں ہوتا ہے، ادغام کہاں ہوتا ہے، اظہار کہاں ہوتا ہے، اقلاب کہاں ہوتا ہے، کہاں مد اصلی ہوگا، کہاں مد منفصل ہوگا، کہاں مد متصل ہوگا، اور کہاں حروف مدہ پائے جائیں گے، کہاں حروف لین آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہاں اخفا، کہاں غنہ ہوگا، یہ تمام چیزیں جس کو معلوم ہو اسی کے پاس اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ کسی اوچھے انسان کے پاس پڑھا کر اپنے بچوں کی زندگی برباد نہ کیجیے۔ اچھے انسان سے قرآن پڑھائیے، جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، قرآن پڑھانے کا علم آتا ہو، اس کے پاس اپنے بچوں کا داخلہ کرائیے ایسے مدرسے میں جہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہو، جہاں لوگ سمجھدار قسم کے ہوں، جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کا ڈر ہو، قبر کا ڈر ہو، جنہیں قرآن پڑھنا صحیح آتا ہو، ایسے استاذوں کے پاس اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ خیال رکھیں۔ تو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو وہ بچہ آپ کا اطاعت گزار، فرما بردار ہوگا۔ آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ۔
یہی بچے کل آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ہم اسکولوں میں تو پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اسکولوں میں پڑھانا چاہیے، لیکن قرآن بھی ضرور پڑھانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، عالم بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اچھے لیول پر لے کر کے جاؤ، تاکہ آپ کے بچوں کو کوئی دنیاوی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے اور نہ آخرت کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ جو ماحول ہے، تعلیم کا نظام ہے، جو قانون ہے، شروع سے ہی لے کر کے چلنا ہے۔ اچھے استاذ کے پاس بچے کو چھوڑنا ہے تاکہ ہمارا بچہ مخارج حروف کے ساتھ، مخارج حروف و صفات و معرفت الوقوف کے ساتھ قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھیں، تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ اب الٹا سیدھا قرآن کو پڑھیں گے، پڑھنے ہی نہیں آتا ہم سے قرآن کو، جب ہم الٹا سیدھا پڑھیں گے، جہاں کھینچنے کا نہیں ہے وہاں کھینچیں گے، اور کوئی حرف کہیں کا کہیں نکال دیا، بڑے قاف کی جگہ چھوٹا قاف اور چھوٹے قاف کی جگہ بڑا قاف نکال دیا، دال کی جگہ دواد نکال دیا، دواد کی جگہ دال نکال دیا، یا جو ہے زال کی جگہ زا نکال دیا، واو کی جگہ با نکال دیا، تو معنی ہی بدل جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جس کے اندر یعنی حرف و حرکت وہ بدل دیتا ہے، پڑھتے پڑھتے حرف بھی بدل گیا، حرکت بھی بدل گئی، تو سمجھو یہ لہن جلی ہے۔ اور لہن جلی جب نماز میں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ لہن جلی کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، لہن خفی کا پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے۔ تو بچوں کو ایسی تعلیم سکھائیے، ایسے استاذوں کے پاس چھوڑیے، ایسے حافظ قاریوں کے پاس چھوڑیے جو اچھا پڑھا لیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کا ٹائم برباد نہ کیجیے، لڑکے ہوں یا لڑکی، ان کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری چند گفتگو تھی تھوڑی دیر کی جو میں نے آپ سے کی ہے، اس پہ آپ عمل کریں اور نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی مسئلے کی ضرورت پڑے تو ہمارا نمبر آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم آپ فون پہ بھی ہم سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کی عمر 50 سال بھی ہو گئی ہے، یا کوئی بھی خاتون پڑھنا چاہتی ہیں، یا کوئی بھی مرد پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کریں، ہم ان کو آن لائن بھی پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کر کے بالکل تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔